بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالرحمن اعوان سلسلہ سیرت نبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین کرام، بیان چل رہا ہے نبیوں کے معجزات کے بارے میں۔ معجزہ نام ہے پیغمبرانہ اوصاف اور مکارم اخلاق کے جامع انسان کے تعلق سے کسی ایسے واقعہ کے ظہور کا جس کی کم از کم بوقت سے ظہور عام علل اسباب سے توجیہ نہ ہو سکے۔ ایسے واقعات بذات خود عقلاً ناممکن نہیں، ان کی حیثیت زیادہ سے زیادہ انتہائی حیرت انگیز یا مستحد واقعات کی ہوتی ہے، اس لیے بظاہر ان کو قبول کرنے کے لیے بھی نہایت غیر معمولی شہادت کی ضرورت نظر آتی ہے۔ لیکن دراصل یہ استعداد ایسا نہیں ہوتا جس کی کافی مثالیں عام زندگی میں بھی نہ ملتی ہوں، اور جن کے قبول کرنے کے لیے کسی غیر معمولی شہادت کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ لہذا یقین معجزات کے لیے بھی معمولی درجہ کی قابل اعتماد شہادت کافی ہوتی ہے۔ معجزے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا معجزے دے کر کہ فرعون کے پاس جائیں، تو فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معجزہ لے کر گئے کہ ان کی لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن گئی، اور ان کے جادوگروں کے جو ان نے رسیاں ڈالی تھی اور سانپ ان کو سب کھا گئے۔ تو وہ جو ساحر تھے، جادوگر تھے، وہ سجدہ میں گر گئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر ایمان لایا۔ ہدایت کی غرض سے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معجزات اور نشانیاں صادر ہوتی تھیں، ان کا بڑا حصہ غیر معمولی قوت تاثیر، استجابت دعا اور تائید و نصرت اور پیشن گوئی کا تھا۔ اسی غیر معمولی قوت تاثیر کا نتیجہ تھا کہ قریش لوگوں کو آپ کے پاس جانے سے روکتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں اسی قسم کے متعدد واقعات مذکور ہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیت کفار کے اس باطنی اطراف کا آئینہ ہے۔ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ ترجمہ یہ ہے سورۃ حج، اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں شور و غل کرو، شاید تم غالب آؤ۔ قرآن کے اس اثر کا ان پر یہ رعب چھایا ہوا تھا کہ وہ لوگوں کو اس سے باز رکھنے کی اس کے سوا کوئی تدبیر نہ دیکھتے تھے کہ وہ شور و غل اور ہنگامہ کر کے لوگوں کو سننے نہ دے۔ قرآن پاک بذات خود ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے معجزہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی استجابت دعا کا بھی کفار کو بدرجہ عدم یقین تھا۔ ایک دفعہ صحن حرم میں جب ابو جہل وغیرہ رؤسائے قریش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خلل انداز ہوئے اور آپ نے ان پر بد دعا کی، تو بخاری اور مسلم میں یہ تصریح ہے کہ وہ ان کو سن کر کانپ اٹھے۔ ایک دفعہ جب مکہ میں قحط عظیم پڑا تو ابو سفیان نے آپ کے پاس آ کر کہا کہ محمد، تمہاری قوم ہلاک ہو گئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا سے دعا کرو کہ وہ اس بلا کو ان سے دور کر دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور وہ بلا دور ہوئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی صداقت کا بھی ان کافرین کو دل سے اعتراف تھا۔ یاد ہوگا کہ غزوہ بدر سے پہلے جب امیہ کو حضرت اسعد انصاری کی زبانی یہ معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پیشن گوئی کی ہے کہ وہ گھبرا اٹھا، اور اس کی بیوی پر یہ اثر ہوا کہ اس نے غزوہ بدر کے موقع پر اپنے شوہر کا دامن تھام لیا کہ محمد کی یہ پیشن گوئی تمہیں یاد نہیں کہ تم ہلاک کیے جاؤ گے۔ فتح روم کی مشہور پیشن گوئی جس دن پوری ہوئی، بہت سے لوگ اس نشان صداقت سے ہدایت پا کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت کے عجائبات بھی قریش کی نظروں سے گزر چکے تھے۔ وہ بار بار آپ پر حملے کی تیاریاں کرتے تھے اور ناکام رہتے تھے۔ ایک دفعہ ابو جہل نے یہ ناکام ارادہ کیا اور اس نیت سے آگے بڑھا اور فوراً ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔
ساتھیوں نے واقعہ پوچھا تو بتایا کہ مجھے نظر آیا کہ میری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی خندق ہے اور چند پردار ہستیاں کھڑی ہیں یعنی فرشتے کھڑے ہیں۔ الغرض ہدایت کے متعدد نشانات تھے جو مکہ میں کفار کو اس غرض سے دکھائے گئے تھے کہ ان کو دیکھ کر ان کے قلوب میں قبول حق کی صلاحیت پیدا ہو۔ قرآن مجید میں معجزات کو آیت کے نام سے یاد کیا گیا ہے، یعنی اللہ کی نشانیاں۔ شق قمر یعنی چاند کا دو ٹکڑے ہونا نشان ہدایت تھا۔ ہدایت کی ان نشانیوں میں کفار مکہ کے لیے سب سے آخری اور فیصلہ کن نشان شق قمر تھا، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو دکھایا کہ انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کیا اور چاند صفا مروہ کی پہاڑیوں کے ایک طرف ایک ٹکڑا ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف ہو گیا، اور پھر انگلی کے اشارے سے اس کو جوڑ دیا۔ حدیث میں ہے کہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ کے طالب تھے تو آپ نے ان کو شق قمر کا معجزہ دکھایا۔ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، لیکن مہندین کو اس عظیم الشان اور واضح تر معجزہ سے بھی ہدایت نہ ملی۔ بعضوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کیا ہے، کسی نے کہا ایسی عجیب و غریب باتیں ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ قمر میں ترجمہ: قیامت کا وقت قریب آ گیا اور چاند شق ہو گیا، اور اگر یہ کافر کوئی نشانی دیکھیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ اب خداوند ذوالجلال نے رحم و کرم نے دوسری شان اختیار کی، یعنی اس کے غضب نے ان غیر صلاحیت پذیر ہستیوں سے سطح ارضی کو پاک کر دینے کا تہیہ کر لیا، اور وہ سنت الہی جو تمام گزشتہ امتوں کے ساتھ جاری رہتی تھی، یعنی یہ کہ موتوں کے دیکھنے کے بعد ایمان نہ لانے پر کفار کی ہلاکت اور بربادی فرض محتم ہو جاتی ہے، اور وہ قریش کے حق میں بھی جاری ہوئی۔ گزشتہ دستور الہی کی تفصیل کے مطابق اس ہلاکت کے عذاب کے نازل ہونے سے پہلے دو چیزوں کی ضرورت تھی۔ نمبر 1، مومنین کی جماعت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر مکہ سے ہجرت۔ نمبر 2، ہجرت سے پہلے ہدایت کی کسی آخری کھلی نشانی کا ظاہر ہونا، چنانچہ ہجرت سے پہلے شق قمر کا نشان ظاہر ہوا، یعنی چاند کو دو ٹکڑے کرنے کا معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، اور اس کو دیکھ کر بھی جب قریش کے رؤساء اسلام نہ لائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کا حکم ہوا، اور ہلاکت کے عذاب کے نازل ہونے کا وقت قریب آ گیا۔ صحابہ میں اسرار نبوت کے جو محرم تھے وہ پہلے ہی سمجھ چکے تھے کہ یہ ہجرت قریش کی بربادی کا پیش خیمہ ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ مکہ والوں نے اپنے پیغمبر کو نکال دیا، اب یہ ضرور ہلاک ہو جائیں گے۔ چنانچہ اذن للذین واقعہ والی قتال کی آیت نازل ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں قریش کو تقریباً 13 برس تک دعوت دی، اور ان 13 سالوں کے اندر اس راہ میں ہر قسم کی مصیبت اور تکلیف برداشت کی، اور آیات ہدایت کے مختلف نمونے ان کو دکھائے، یعنی بہت سے معجزات ان کو دکھائے۔ بالآخر شق قمر کا معجزہ بھی ان کی نگاہوں کے سامنے سے گزرا۔ کافروں نے کہا کہ دنیا میں تو جادو چل جاتا ہے، شاید آسمان پر ان کا جادو نہیں چلتا،
تو اس وجہ سے انہوں نے شق قمر کا مطالبہ کیا، اور آخر وہ وقت آیا جو اپنے اپنے پیغمبروں کے سامنے دوسری قوموں پر آ چکا تھا، یعنی قبیلہ قریش میں سے دو افراد سالے جو بے خوف و خطر حق کو قبول کر سکتے تھے، انہوں نے حق کو قبول کر لیا، اور صرف روشائے قریش کے بڑے سردار رہ گئے جو قبول حق کی مطلق صلاحیت نہیں رکھتے تھے، یا وہ ضعفاء تھے جو ان رؤساء کی موجودگی میں حق کا ساتھ دینے کی قوت نہیں رکھتے تھے، اور اس لیے ضرورت ہوئی کہ ان رؤساء کے وجود سے عرض حرم کو پاک کیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مایوس ہو کر طائف تشریف لے گئے، لیکن وہاں بھی کوئی حق کا سننے والا نہ تھا۔ بازار راستہ میں شریروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، یہاں تک کہ قدم مبارک خون آلود ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آ رہے تھے کہ فرشتہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا دی کہ اگر اجازت ہو تو پہاڑوں سے ان کو چکنا چور کر دیا جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی مایوس نہ ہوئے، اور بارگاہ الہی میں عرض کی کہ ابھی وہ معجزہ ہلاکت ظاہر نہ ہو، شاید ان کی نسل سے کوئی توحید کا پرستار پیدا ہو۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احد کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے سخت دن کون سا تھا؟ آپ نے فرمایا، وہ دن جب میں نے طائف کے سردار ابی لیل کے سامنے اپنے کو پیش کیا اور اس نے انکار کیا۔ میں مغموم واپس آ رہا تھا کہ فرشتہ جبال نظر آیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی ہلاکت کے لیے فرشتہ جبال کی اجازت طلبی اور اپنا جواب بیان کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو ایام مصائب کی تاریخ میں سب سے زیادہ سخت فرماتے ہیں۔ بظاہر ایسا سمجھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی تکلیف کو سخت ترین دن فرمایا، لیکن واقعہ یہ نہیں ہے۔ اس دن سے زیادہ تکلیف اور مصیبت کی گھڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہیں، بلکہ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ترین دن قرار دیتے تھے کہ یہ قریش کی فرصت اور مہلت کی آخری گھڑی تھی۔ اب موضع ہلاکت ان کے سر پر سوار تھا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا صدمہ تھا۔ تاہم قریش کو بآخری عذاب کی اطلاع دے دی گئی تھی، اور وہ نادان استہزاء کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، جیسا کہ دوسری قومیں بھی اپنے اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہی کرتی آئی ہیں۔ کفار قریش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کہتے تھے کہ جس عذاب کی دھمکی دی جاتی ہے وہ کیوں نہیں آتا؟ اگر تم میں قدرت ہے تو وہ عذاب لاؤ، صلی اور اللہ علیہ اپنی وسلم اس کو نہایت صداقت کی آخری ناپسند نشانی